سے اونچا ہے رتبہوں سے اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ أَوْ ائْتَمَّ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْأَزْهَرِ۔ تو اس عبارت سے پہلے جو مسئلہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ سجدہ تلاوت نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ نماز میں علیحدہ رکوع اور سجدے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور بعینہ نماز کا جو رکوع ہے اسی رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے، جبکہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد رکوع کر لیا جائے اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت بھی کر لی جائے۔ اگر رکوع تو کیا لیکن سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی تو سجدہ تلاوت رکوع سے ادا نہیں ہوگا، یا رکوع کیا لیکن آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً نہیں کیا بلکہ 4-6 آیتیں آگے اور پڑھ گیا پھر رکوع کیا تو اب اس رکوع سے بھی سجدہ تلاوت ادا۔ ہاں اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد بغیر نیت کے ہی رکوع اور سجدہ کیا نماز کا تو بغیر نیت کے رکوع سے تو ادا نہیں ہوتا ہے آیت سجدہ تلاوت، لیکن بغیر نیت کے نماز کے سجدے سے سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلے تو سمجھ میں آ ہی گئے ہوں گے، چلیں تو پھر آگے سے دیکھیں آج کا۔ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ، اگر آیت سجدہ کو سنا امام صاحب سے، کس سے؟ جو نماز پڑھا رہے ہیں حالت نماز میں، یہ نہیں کہ آپ کی مسجد کے امام ہیں اور کہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سنا ہو۔ امام صاحب امامت کے کام میں ہیں، اس ٹائم نماز پڑھا رہے ہیں اور قرات کر رہے ہیں، درمیان قرات انہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور آپ نے سنا، آپ ان کی اقتداء میں نہیں ہیں، آپ ان کے پیچھے نیت باندھے ہوئے نہیں ہیں، تب کیا حکم ہوگا؟ تب اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، آیت سجدہ آپ سن رہے ہیں لیکن نماز میں نہیں ہیں تو آپ پر بھی سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوا، تو نماز کے باہر آپ سجدہ کریں گے، نماز کے باہر سجدہ کریں گے۔ یا آپ مسجد پہنچے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، قرات کر رہے تھے اور قرات کرتے ہوئے انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، آپ نے سنا، تو سننے کی وجہ سے آپ نے اس رکعت میں ان کی اقتداء نہیں کی، اس رکعت میں، بلکہ دوسری رکعت میں آپ نے ان کے پیچھے نیت باندھی، دوسری رکعت میں ان کے پیچھے، اور آیت سجدہ کی تلاوت آپ نے کب سنی؟ پہلی رکعت میں۔ کب سنی؟ تو یہ سجدہ بھی نماز کے باہر آپ کو کرنا چاہیے، نماز کے باہر آپ جب نماز میں نہ ہو تو آپ کو یہ سجدہ ہوگا، آپ پر واجب ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں مسئلے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ، اور اگر آیت سجدہ کی تلاوت سنی امام سے، فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ، پھر اس امام کی اقتداء ہی نہ کری، اس امام کی اقتداء ہی نہ کی، یا تو اپنی نماز پڑھ چکا تھا یا جو بھی وجہ رہی ہو، اس امام کی اقتداء نہ کی، اَوْ ائْتَمَّ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى، یا اقتداء کی لیکن دوسری رکعت میں کی، تو اب جو آیت سجدہ کو سنا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سجد خارج الصلاۃ فی الازہر، اظہر قول کے مطابق خارج نماز سجدہ کریں، خارج نماز سے باہر، جیسے ہم آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی نماز کے باہر
سجدہ کرے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب قرات کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آیت سجدہ کی تلاوت کی، آپ نے سنی، آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور نہ ہی ان کے پیچھے پڑھی، تو آپ پر سجدہ واجب ہوا یا نہیں؟ تو آپ کب کریں گے؟ یا آپ جب گئے تو آیت سجدہ ہی پڑھ رہے تھے، آپ کسی مصروفیت میں تھے یا سنت فجر پڑھنا تھی، بہرحال آپ کو وہ رکعت نہیں ملی جس میں آیت سجدہ کی تلاوت کی، اور آپ نے سنا لیکن آپ نے دوسری رکعت میں اقتدا کی، تو جو آیت سجدہ آپ نے سنی تھی اس کی وجہ سے سجدہ کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے۔ نماز میں، نماز سے باہر، نماز سے باہر، یہی مسئلہ بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ وَإِنِ ائْتَمَّ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ لَهَا، وَإِنِ ائْتَمَّ اور اگر اقتدا کی، قبل سجود امامہ لہا اس کے لیے کہ سجدہ کرنے سے پہلے، یعنی امام صاحب نے بھی ابھی سجدہ تلاوت نہیں کیا ہے، آپ جب پہنچے مسجد تو امام صاحب قرات فرما رہے تھے اور آیت سجدہ کی تلاوت ہو رہی تھی، آپ نے خوب سنا، دھیان سے سنا، پھر آپ نے بھی جا کر پہنچ گئے، جلدی سے اقتدا کر لی، نیت باندھ لی۔ آپ جب نیت باندھ رہے ہیں، ابھی امام صاحب نے ابھی سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب امام صاحب سجدہ کریں آپ بھی ان کے ساتھ سجدہ کر لیں، ادا ہو جائے گا۔ جب امام صاحب سجدہ کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ سجدہ کر لیں، سجدہ ادا، یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، وَإِنِ ائْتَمَّ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ لَهَا اور اگر اقتدا کی اپنے امام کے سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے، اس آیت کے لیے سجدہ کرنے سے پہلے اقتدا کی، سجدہ معہ تو امام صاحب کے ساتھ یہ بھی سجدہ کرے جس نے اقتدا کی ہے، سجدہ معہ اے سجدہ مع امامہ، اپنے امام کے ساتھ سجدہ کرے، اس کا بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ صورت تھی، امام صاحب نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، آپ نے سنا اور وہ آیت ادھر مکمل کرنے جا رہے تھے یا کی ہی تھی، آپ بھی پہنچ گئے صف میں، آپ نے بھی اقتدا کر لی، اب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، آپ بھی ساتھ میں سجدے میں چلے گئے، سجدہ ادا ہو گیا۔ اور اگر آپ نے سنا کہ وہ آیت سجدہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے، سجدہ کر لیا، اب آپ شریک جماعت ہوئے جبکہ امام صاحب سجدہ تلاوت ادا کر چکے ہیں۔ دھیان سے سنیں، یہ مسئلہ بہت توجہ کا طالب ہے، یہ مسئلہ۔ آپ کب شریک ہوئے؟ جب امام صاحب سجدہ تلاوت ادا، رکعت وہی ہے، رکعت ابھی دوسری رکعت نہیں ہے، کیونکہ دوسری رکعت کا کیا حکم ہے وہ تو اوپر بیان ہو چکا کہ اقتدا کی، لیکن کون سی رکعت میں؟ دوسری رکعت میں، تب تو خارج نماز سجدہ کرے گا۔ یہ اسی رکعت کی بات ہے، آپ پہنچے، آیت سجدہ کی تلاوت ہو رہی تھی، آپ نے سماعت کیا آیت سجدہ کو، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، سجدے سے فارغ ہو گئے، اب اسی رکعت میں آپ نے امام صاحب کی اقتدا کی، اسی رکعت میں، چونکہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے نا امام، اور اس کے بعد مستحب ہے اس کے لیے کہ 3-4 آیت پڑھے، تو جب کھڑے ہو گئے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد تب آپ نے اقتدا کی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ بہت توجہ سے سنیں، اب آپ سجدہ نہیں کریں گے، اب آپ سجدہ تلاوت نماز کے اندر اور نہ نماز کے باہر، جو امام صاحب نے سجدہ کر لیا وہ آپ کے لیے بھی کافی ہو گیا، جو امام صاحب نے سجدہ کر لیا وہ آپ کے لیے بھی کافی ہو گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے، آپ یہ جانتے ہیں، جب آپ مسجد میں پہنچتے ہیں امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، بس 2-1 لفظ پڑھے، چونکہ وہ قرات اپنی تقریباً مکمل کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع میں چلے گا، آپ جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، آپ کو تو قرات ملتی نہیں ہے، ملتی ہے کیا؟ لیکن آپ پوری رکعت پانے والے ہو جاتے ہیں، الگ سے قرات کی جاتی ہے نہیں، آپ رکعت پانے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ وہ پوری رکعت پانے والے ہو گئے، گویا کہ آپ نے سجدے کو بھی پا لیا، اس لیے اب الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت، جیسے کہ نماز وتر، نماز ماہ رمضان میں باجماعت ادا کی جاتی ہے، آپ جانتے ہوں گے سبھی، انسان نماز وتر جو جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی، تیسری رکعت میں پہنچا، کون سی؟
تیسری رکعت میں بھی امام صاحب قرات کرنے کے بعد جو دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہتے ہیں وہ بھی کہہ چکے تھے اور دعائے قنوت بھی پڑھ چکے تھے۔ اب انہوں نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی اور رکوع میں گئے۔ ایک انسان اس وقت پہنچا کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، شریک جماعت ہوا، نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہی اس نے، اور وہ بھی امام صاحب کے ساتھ ہی رکوع میں چلا گیا۔ تو دعائے قنوت پڑھنا تو مقتدی پر بھی واجب ہے، لیکن اسے دعائے قنوت پڑھنے کا موقع ملا نہیں ملا۔ اب جب وہ بعد میں اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، چونکہ اس رکعت کا رکوع مل گیا تو یہ پوری رکعت مل گئی، کتنی رکعتیں پوری کرے گا بعد میں کھڑا ہو کر؟ 2 کرے گا، تو 2 میں تو قرات کرنا اس کو، سورہ فاتحہ کوئی اور سورت پڑھنا ہے، تو 2 رکعتیں اور دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ اسے یہ رکعت ملی تیسری، تو دعائے قنوت بھی حکماً مل گئی۔ تو اسی طریقے سے جب آیت سجدہ کی تلاوت کو امام صاحب سے سنا اور امام صاحب نے سجدہ کر لیا، اس نے ابھی اقتدا نہیں کی تھی، اسی رکعت میں بعد میں اقتدا کی، تو یہ بھی اس سجدے کو پانے والا ہو گیا۔ نہ نماز میں سجدہ کرنا ضروری ہے اور نہ ہی بعد نماز سجدہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں، فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ سُجُودِهَا فِي رَكْعَتِهَا فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ، تو اگر مقتدی نے امام کی اقتدا کی بعد سجودها، سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد، فی رکعتها، اسی رکعت میں آیت سجدہ تلاوت والی رکعت میں ہی اگر مقتدی نے اقتدا کی، سارا مدرکمن، تو وہ سجدہ تلاوت کو پانے والا ہو گیا حکمی طور پر، سجدہ تلاوت کو پانے والا ہو گیا حکمی طور پر، لہذا الگ سے اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ فلا یسجدها اصلا، تو یہ اصلاً سجدہ تلاوت نہیں کرے گا، فلا یسجدها اصلا، تو یہ اصلاً بالکل سجدہ تلاوت نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ ہوا۔ اب آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت کی خارج نماز، تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، یا آپ نے نہیں کی، آیت سجدہ کی تلاوت کسی اور نے کی، تو آپ نے سنا، آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ یہ تو وہ صورتیں ہیں جبکہ خارج نماز، اگر نماز میں ہی کسی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور جو نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے اس سجدے کو نماز میں ہی ادا کرنا لازم ہے، نماز میں ہی ادا کرنا۔ مان لیجئے کوئی نماز میں ادا کرنا بھول گیا اور نماز سے باہر نکل آیا، سلام پھیر دیا، نماز مکمل کر لی، تو اب جو نماز کی حالت میں اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تھی، نماز کے بعد اس سجدے کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آیت سجدہ نماز میں پڑھی گئی ہو اس کا سجدہ بھی نماز کی ہی حالت میں کیا جائے گا، اسی نماز میں۔ اگر نماز سے فارغ ہو گیا تو خارج نماز اس سجدے کی قضا نہیں کی جائے گی، گناہ گار ہوگا وہ، لیکن اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ جس نماز میں جس آیت سجدہ کی تلاوت کی اسی نماز میں اس سجدے کو ادا کر لینا چاہیے، اگر اس میں ادا نہیں کیا تو خارج نماز اس سجدہ تلاوت کی قضا نہیں کی جائے گی۔ یہی مسئلہ بتا رہے ہیں، وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاةِيَّةُ خَارِجَهَا، اور نماز کے سجدہ تلاوت کی قضا نہیں کی جائے گی خارجہا، اے خارج الصلاۃ، یعنی نماز سے باہر، نماز کے سجدہ تلاوت کی قضا خارج نماز نہیں کی جائے گی۔ اور نیا مسئلہ، اگر خارج نماز ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ بھی کر لیا، نماز کے باہر ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد قرات شروع کی اور قرات میں پھر اسی آیت سجدہ کو پڑھا جسے ابھی نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا اور سجدہ بھی کر لیا تھا،
اب نماز میں اسی آیت کو پڑھ رہا ہے، تو اب کیا نماز سے پہلے جو سجدہ کیا ہے اسی آیت کو پڑھنے کی وجہ سے وہ سجدہ کافی ہوگا، یا نماز میں پھر سے اس نے تلاوت کی ہے اسی آیت سجدہ کی، تو کیا نماز میں دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز سے پہلے مان لیجئے 90 پاری کی آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کر لیا اس نے، اس کے بعد نیت باندھی نماز پڑھنے لگا، اب جب قرات کی تو پھر 90 پاری کی آیت سجدہ کی تلاوت کر رہا ہے، تو حکم شرعی یہ ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ پہلے نماز سے باہر آیت سجدہ کی تلاوت کی، سجدہ کر لیا، پھر نماز پڑھنے لگا، اس میں قرات کی آیت سجدہ کی، تو پھر سجدہ تلاوت کرے گا، نماز میں بھی سجدہ تلاوت کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ولو تلا خارج الصلاۃ، اور اگر تلاوت کی خارج نماز، نماز سے باہر، کس کی تلاوت کی؟ آیت سجدہ، آیت سجدہ کا ہی بیان چل رہا ہے۔ فسجدہ، اور سجدہ، پھر سجدہ کر لیا، تلاوت کی اور سجدہ کر لیا، ثم اعاد فیہا، ثم اعاد، پھر اعادہ کیا، فیہا، نماز میں، پھر اسی آیت کو پڑھا نماز میں، سجدہ اخری، تو دوسرا سجدہ کرے، سجدہ اخری، دوسرا سجدہ کرے، یہ بھی ہوگا مسئلہ، اور نیا مسئلہ اسی سے متعلق ہے بالکل۔ صورت تھوڑی سی بدلنا، یہ صورت یہ تھی آیت سجدہ کی تلاوت کی پہلے اور سجدہ کر لیا، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہوا، پھر قرات میں بعین ہی یہی آیت سجدہ پڑھی اس نے، تو جو نماز سے پہلے کیا تھا وہ بھی ہوا، اور یہ صورت وہ ہے آیت سجدہ کی تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا، سجدہ پھر فوراً نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اب جب قرات شروع کی تو اس میں یہی آیت سجدہ پڑھی، پھر سے یہی آیت سجدہ پھر سے اس نے پڑھی ہے، تو اب جو نماز میں سجدہ کیا یہ ایک سجدہ اس قرات کے لیے بھی کافی ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اسی مجلس میں جو اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تھی، جس کا سجدہ ادا نہیں کیا تھا، اس کی طرف سے بھی کافی ہے، اس کی طرف سے بھی کافی ہے۔ تو آپ سوچیں گے پہلے نہیں کیا تھا، نماز میں آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کیا، یہ ایک ہی سجدہ اس کی طرف سے بھی کافی ہو گیا، اور جو اس سے پہلے والی صورت میں پہلے کر لیا تھا وہ کافی ہو جانا چاہیے نماز والے سجدے کی طرف سے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے یہ قوی ہوتا ہے، نماز کا سجدہ جو ہوتا ہے، اور جو ضعیف ہوتا ہے، تو جو پہلے کیا تھا تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کیا تھا وہ ضعیف ہے، اب نماز میں پھر پڑھا، سجدہ تلاوت لازم ہوا نماز میں، تو نماز کا قوی ہے، قوی کی بنیاد ضعیف پر نہیں رکھی جاتی ہے، ہاں ضعیف کو قوی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کی آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور وہیں پر اس نے اسی آیت کی پھر سے تلاوت کی، اب نماز میں اس نے سجدہ تلاوت ادا کیا، تو اسی سجدہ تلاوت سے پہلے والا بھی ادا ہو گیا، یہ ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا، اور اگر اس نے پہلے سجدہ نہیں کیا تھا، بہت مختصر عبارتیں ہیں، اور اگر اس نے پہلے سجدہ نہیں کیا تھا، کفت ہو واحدۃ فی ظاہر الروایہ، تو ایک روایہ کے مطابق اس کے لیے کافی ہے، کفت ہو اسے کافی ہے، سجدہ واحدۃ ایک ہی سجدہ، فی ظاہر الروایہ ظاہر الروایہ کے مطابق، یعنی نماز میں جو سجدہ تلاوت کیا یہی اس کے لیے کافی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، کمن کررہا فی مجلس واحد، جیسا کہ وہ شخص جس نے آیت سجدہ کو مکرر پڑھا ہو، فی مجلس واحد، ایک مجلس میں، آپ ایک مجلس میں مان لیجئے یہاں بیٹھے ہیں، ابھی آپ میں سے ایک آیت کریمہ کو جو آیت سجدہ وہ 10 بار پڑھے تو 10 سجدے واجب ہوں گے یا ایک سجدہ واجب ہو؟ اگر ایک ہی 10 بار نہیں 100 بار بھی پڑھا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس ہو، مجلس بدلے نہ، تو سجدے کتنے واجب ہوں گے؟ اور اگر آپ نے ایک بار پڑھا یہاں، اس کے بعد آپ چلے گئے پیشاب کرنے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے، پھر آج سیم اسی جگہ بیٹھ گئے پھر سے پڑھا، تو اب ایک واجب ہوگا یا دو واجب ہوں گے، کیونکہ مجلس بدل گئی ہے۔ کمن کررہا فی مجلس واحد، جیسا کہ وہ شخص جس نے ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ کو مکرر پڑھا ہو تو ایک ہی سجدہ کفایت کرتا ہے، لا مجلسین، نہ کہ 2 مجلسوں میں، اگر 2 مجلسوں میں پڑھے گا تو 2 سجدے
واجب ہو جائیں گے۔